بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لدينه وجاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خصلة من أطاعته الدنيا والآخرة وربح بالفوز بالجنة. وقال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لا يسعد أحد إلا بطاعة الله، ولا يشقى أحد إلا بمعصية الله. حضرت بقیت اللہ اعظم منجی بشریت مصلح کائنات قطب عالم امکان رمز بقائے جہان حضرت صاحب رسول زمان امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے واوز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. اس کا بہت سارے مومنین مشکلات میں گرفتار ہے، پریشانیوں میں، بیماریوں میں، مسائل اور مشکلات کا شکار ہے. خصوصاً جنہوں نے التماس سے دعا کیا ہے اور بچیاں دی ہے، ان سب کی پریشانیوں کی دوری کے لیے، بیماریوں کی شفا کے لیے، تمام عالم اسلام کی مشکلات کی دوری کے لیے سب مل کر آواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. ہمارے بہت سارے مومنین خصوصاً اس علاقے کے محسنین اور اس جامع مسجد کے خدمت گزار بہت سارے مومنین دنیا سے گئے. ائمہ جماعت ہے، ائمہ جماع ہے اور ذاکرین اہل بیت ہے. انہی میں سے حاجی محمد حسن ذاکر اہل بیت، اسی طرح سے کاچوریال جنہوں نے اس حسینیت کے اسی مسجد کی تعمیرات میں بہت زیادہ خدمات ادا کی، وہ بھی اسی سال دنیا سے گئے. اور ابھی حال ہی میں ہم اپنے ایک بڑے محسن سے جدا ہو گئے. ان کی خدمات نہ تنہا اس علاقے میں تھے بلکہ پورے بلوچستان میں ان کے عظیم خدمات تھے.
جناب الحاج حاجی جعفر صاحب، لہٰذا ان تمام مرحومین اور ہم سب کے محسنین کی درجات کی بلندی کے لیے بار دیگر آواز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین کرام، ہم سب نے جانا ہے اور کسی نے اس دنیا میں رہنا نہیں ہے. اس دنیا میں آئے ہیں جانے کے لیے، اس میں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. مولا کائنات کا فرمان ہے خلقتم للفنا لا للبقاء، تمہیں پروردگار عالم نے جانے کے لیے خلق کیا ہے، رہنے کے لیے خلق نہیں کیا ہے. جب انبیاء نہ رہے، اولیاء نہ رہے، معصوم ہستیاں نہ رہے تو تم کہاں رہو گے؟ لیکن اس دنیا میں بیچنے کا جو اصل مقصد ہے، اصل ہدف ہے، وہ اپنی ابدیت کو، اپنی جاویدانی زندگی کو اور اپنی جنت کو اور اپنی آخرت کو بنانا ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ، اس کا مومن ہمیشہ کے لیے کامیابی پائے، ہمیشہ کے لیے عزت پائے، ہمیشہ کے لیے سربلندی پائے. اس کی جو ابدی زندگی ہے وہ جنت میں گزرے، آل محمد کے ساتھ گزرے، انبیاء کے ساتھ گزرے، ایسے عظیم مقامات کو پائے، ایسے عظیم درجات کو پائے جو اس کی تصور سے باہر ہے. حقیقت میں قیامت کی جو انسان کے لیے، مومنین کے لیے جو جنت ہے، جو وہاں خدا کی عظیم نعمتیں ہیں، جو عظیم درجات ہے، وہ ہمارے تصور سے باہر ہے. اگر حقیقی معنوں میں ہمیں آخرت سمجھ میں آ جائے اور جو جنت کی درجات ہے وہ سمجھ میں آ جائے تو وہ پھر پوری زندگی اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے، اپنی جنت کو آباد کرنے کے لیے شب و روز وقف کر دے گا. اصل وجہ یہ ہے مومنین کرام، ہم اپنی آخرت سے بہت زیادہ غافل ہیں، اپنی قبر سے بہت زیادہ غافل ہیں. اور جو عذاب ہے آخرت میں، جو عقاب ہے آخرت میں مجرمین کے لیے، گناہ کاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، جن عقاب اور جن عذاب کا سامنا ہے وہ ہماری تصور میں نہیں ہے. لہٰذا عزیزان گرامی، ہم اس دنیا میں آئے ہیں اپنی ابدیت کو بنانے کے لیے، آخرت کا گھر بنانے کے لیے، وہ گھر جو ابدی گھر ہے، جو دائمی گھر ہے. آپ دیکھتے ہیں آپ کی زندگی میں گزرے ہیں ہزاروں ہمارے مومنین ہیں جو اپنی چند دن کی دنیا، چند دن کے گھر کو آباد کرتے ہیں. اور اس کی خواہش ہوتی ہے اس کا گھر بڑا خوبصورت بنے، پکا بنے، اچھا بنے، بہترین ہر لحاظ سے اس گھر میں سہولتیں موجود ہو. جیسے وہ اپنے لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں. آج کل کے زمانے میں تو بڑے لاکھوں خرچ کر کے آسیسی مکانات، ایک سے ایک اچھا مکان بنا لیتے ہیں اور بڑا سرمایہ اپنے اس مکان پر خرچ کرتا ہے. لیکن عزیزان گرامی، کبھی آپ نے جو اپنا ابدی گھر ہے اس کے بارے میں آپ نے نہیں سوچا. آپ نے زیادہ سے زیادہ 70 سال رہنا ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال رہنا ہے. اس گھر کی آپ نے بڑی فکر کی، بہت سرمایہ آپ نے لگایا، بڑی محنت آپ نے کی. لیکن وہ گھر جو آپ کا ابدی گھر ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جو دائمی گھر ہے، اس کے لیے آپ نے کبھی نہیں سوچا. مجھے مولا کا فرمان یاد آ گیا، واقعا عجیب مولا کا فرمان ہے. عجبت لعامر دار الفنا وتارک دار البقاء. مجھے ان ماننے والوں پر، ان چاہنے والوں پر، ان شیعوں پر، ان علی کے ماننے والوں پر بہت تعجب ہے. وہ چند دن کے گھر کو بہت آباد کر رہا ہے، اس کے لیے بہت سرمایہ خرچ کر رہا ہے اور اس کی پوری توجہ، پوری ہمت، پوری طاقت، پوری ثروت اس گھر پہ لگ رہا ہے. لیکن اس ثروت کا آدھا حصہ نہیں، ایک حصہ بھی وہ اپنی آخرت کے گھر کو آباد کرنے کے لیے نہیں لگا رہا ہے. ابدی گھر کو فراموش کیے ہوئے ہیں، ابدی گھر کو برباد کر رہا ہے اور چند دن کے گھر کو آباد کر رہا ہے. دیکھیں مولا کا فرمان، عجبت لعامر دار الفنا. مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو فنا گھر کو، چند دن کے گھر کو تعمیر کر رہا ہے، بہت خوبصورت بنا رہا ہے، سارا سرمایہ ایسا ہی پہ لگا رہا ہے. اگر 70 لاکھ آپ نے لگا کر اس گھر کو بنایا ہے، کم سے کم 1 لاکھ اس ابدی گھر کے لیے بھی لگاؤ بھائی. کچھ سرمایہ دائمی گھر کے لیے بھی لگاؤ جہاں آپ نے ہمیشہ رہنا ہے. ایسا فرمایا وتارک دار البقاء، لیکن وہ اپنی ابدی گھر کو ترک کیا ہوا ہے، ابدی گھر کو چھوڑا ہوا ہے. لہذا عزیزو، اس دنیا میں ہم آئے ہیں اپنی آخرت کو آباد کرنے کے لیے، اپنے ابدی گھر کو آباد
سے خطاب ہے، آپ کو نماز جمعے میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ سورہ جمعے کا انتخاب اسی لیے ہے کہ یہ پیغام مومنین تک پہنچا ہے، تاکہ مومنین ہر جمعے میں یہ پیغام لے کے جائے، اے موت سے گھبرانے والوں، اے موت سے ڈرنے والوں، اے موت سے فرار کرنے والوں، تمہارا فرار کرنے سے موت سے بچ نہیں سکو گے، فرار نہیں کر سکو گے، بھاگ نہیں سکو گے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، جس موت سے تم فرار کر رہے ہو وہ تم سے ملاقات کرے گا، وہ اپنے ہوش میں تمہیں سلا کر رہے گا۔ ایک نہ ایک دن یہ موت کو لقمہ تم نے چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نے دنیا سے چلا جانا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، موت کے بعد تمہیں بتا دیا جائے گا کہ تم کیا کر کے آئے ہو، کتنی نمازیں تم نے ضائع کیا ہے، کتنی غیبتیں تم نے کیا ہے، کتنے گناہ تم نے کیا ہے۔ تم تو فراموش کر گئے نا، لیکن نام اعمال لکھنے والے وہ مسلسل لکھ رہے ہیں۔ تم نے رمضان میں کتنی عبادتیں کی، کتنی نمازیں پڑھی، کتنے غریبوں کی خدمت کی، اس رمضان کو کیسے گزارا؟ واقعی ہمیں یاد نہیں ہے ہمارا پچھلا اشرا کیسے گزرا، لیکن فرشتوں نے لکھ لیا ہے۔ پروردگار کا اعلان فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں آگاہ کیا جائے گا کہ تم نے رمضان میں کیا کیا، رمضان کے بعد تم نے کیا کیا، تمہاری زندگی کیسے گزری، اور تم دیکھو گے ذرا برابر تم نے جو عمل کیا ہے اس کو تم اپنی نگاہوں کے سامنے پاؤ گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا برابر بھی تم نے نیکی کیا ہے وہ بھی تم دیکھ لو گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا برابر تم نے گناہ کیا ہے وہ بھی تم دیکھ لو گے۔ لیکن دیکھنے کے بعد تھوڑا توجہ کرے جانے کے نامی نامہ اعمال جب سامنے آتا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، ہر انسان اس کا نامہ اعمال جو ہے فرشتہ آتا ہے سب سے پہلے قبر میں آتا، اس فرشتے کو اس سے کہتا ہے ابھی تمہارے حساب لینے کے لیے نکیر و منکر آ رہا ہے۔ جس فرشتے کا نام ہے نکیر و منکر سے پہلے آتا ہے، اس کا نام ہے منبہ، آگاہ کرنے والا، ہوشیار کرنے والا۔ وہ فرشتہ پہلے آ کے کہتا ہے اب تم سے بہت سارے سوالات ہونے والے ہیں، بہت کچھ پوچھا جائے گا، تیرے پروردگار کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، تیرے امام کون ہے، تیرا قبلہ کیا ہے، تیری کتاب کون سی تھی، یہ سب چیزیں پوچھا جائے گا۔ سعادت عن ربی وعن نبی وعن دین وعن کتابی، یہ سب چیزیں پوچھے جا رہا ہے۔ گھبراؤ نہیں، جب خدا کے بارے میں پوچھے تو کہہ دینا اللہ میرا پروردگار ہے، پیغمبر میرا نبی، یہ سارا کا سارا جو تقویم ہم سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد روایت میں آیا یہ منبہ کہتا ہے کہ اب تمہیں اپنے نام اعمال کو لے کر میدان حشر میں جانا ہے، تم اپنے نام اعمال کو لکھو۔ وہ کہتا میں کیسے لکھوں، کس چیز سے لکھوں، میرے پاس نہ سیاہی ہے، نہ کاغذ ہے، نہ قلم ہے۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے تمہارے پاس سیاہی بھی ہے، قلم بھی ہے، کاغذ بھی ہے، یہ تمہارا کفن، یہ تمہارا کفن، یہ تمہارا کاغذ ہے، کفن پہ لکھو، سفید قلم کفن پہ لکھو۔ کس چیز سے لکھو؟ کہا تم اپنی انگلیوں سے لکھو، سیاہی کی طرح تمہارے لعاب دہن ہے، لعاب دہن سے اپنے کفن پر سارے اعمال لکھو۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو بھول گیا، مجھے کچھ یاد ہی نہیں۔ فرشتہ کہتا ہے تم بھول گئے نا، ہم تو نہیں بولے نا، لکھو تم سارے اعمال، جو کچھ تم نے کیا ہے۔ عزیزو بہت عجیب منظر ہے باپ ہے، قرآن پاک کی آیت ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نام اعمال ہم اس کے گردن میں لٹکا دیں گے۔ كُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا نام اعمال اس کے گردن میں لٹکا دیں گے، سینے کے سامنے حافظہ ہوگا۔ قیامت کے دن تو نام اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن قیامت میں والد ہونے سے پہلے اس کے سینے پہ لگا ہوا ہے، جو کچھ کیا سامنے چھپتی نہیں ہے۔ عزیزو عجیب ہے، بہت عجیب ہے۔ قرآن پاک سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے جن لوگوں نے نیکیاں کی ہے، غریبوں کی خدمت کیا ہے، عید کے دن وہ نہ تنہا اپنے بچوں کی فکر میں تھے، معاشرے کے بچوں کی فکر میں تھے، معاشرے کے یتیموں کی فکر میں تھے، ان کی خوشیوں کی فکر میں تھے، اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ان کو خوش کرنے کے لیے لباس فراہم کیا ہے، ان کے لیے عیدی کا انتظام کیا ہے۔ اسی طرح سے معاشرے میں خدمت کرتے ہوئے، مساجد کی خدمت کرتے ہوئے، علماء کی، سادات کی، دین کی خدمت کرتے ہوئے زندگیاں گزری، اپنے تمام فرائض کو بجا لایا۔ قرآن پاک سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے جب اس کے نامہ اعمال سامنے آتا ہے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ،
میں نیکی کر کے یاد تھوڑی رکھتا تھا. مومن کی شان یہ ہے نیکی کرو بھول جاؤ. جو آدمی اپنے نیکیوں کو یاد کرتا ہے نا, میں نے فلاں کو اتنا دیا تھا, فلاں کو اتنا دیا تھا, ذرا سا میں جھگڑا ہو گیا تو فوراً تم تو بھول گئے. تمہیں پتا ہے تمہارے مشکل میں نے تم کو مدد کیا تھا. 1000 بھی منتیں جتاتے ہیں. یہ مومن نہیں ہے. قرآن کی سری آیت ہے, کسی پر احسان کرنے کے بعد یاد نہ رکھو, منت نہ جتلاؤ. اگر یاد رکھا, منت جتلایا, تمہاری ساری نیکیاں برباد ہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اپنی نیکیوں کو برباد نہ کرو احسان جتلا کے, یاد رکھ کے. یہ ہمارا معاشرے کی سب سے بڑی برائی ہے. اب تو نیکی کرتے نہیں ہیں, نیکی کرنے کی توفیق نہیں ہے. کسی کی نیکی کیا جائے, کسی کی زندگی بنائی جائے, کسی کی مدد کی جائے, وہ ہماری نصیب میں نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو یہ مل گیا, توفیق ہو گئی, تو ذہن میں رہتا ہے اور موقع کے اوپر پھر بول دیتا ہے تم بھول گیا, میں ہوں تیرا محسن, میں ہوں تیری زندگی بنانے والا. تمہارے پاس تو کھانے کا نہیں تھا, تمہاری زندگی بنانے والا, تمہارا گھر بنانے والا, تمہاری شادی کرنے والا. تم بیمار تھا تو تمہارا علاج میں نے کیا ہے. یہ جملہ منہ سے کہتے ہی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی. لہذا فرشتہ کہتا ہے لکھو, سارے نیکیاں لکھا. اب مومن وہ ساری نیکیاں کر لیا تھا, لیکن وہ نیکیوں کو یاد نہیں رکھا تھا, بھلا دیا تھا. روایات میں ہے جو بھی نیکی کرتے ہو بھول جاؤ. اگر یاد رکھنا ہے, واقعہ یاد رکھنا ہے, تو قرآن میں آیا ہے, معصومین کی روایت میں ہے, ہاں اس کو یاد رکھو, تمہارے گناہوں کو یاد رکھو. تم کو پتا ہے, لکھو فلاں دن تم نے یہ غلط کام کیا تھا, تم نے یہ جھوٹ بولا تھا, تم نے نماز نہیں پڑھی تھی. ہزاروں گناہ ہمارے ہیں, ایک بھی گناہ یاد نہیں ہے. چند نیکیاں کیا گیا وہ اس کو بڑی یاد ہے ساری. ایسا فرمایا اگر تم نے یاد رکھنا ہے ان گناہوں کو یاد رکھو اور ان کا توبہ کرو, استغفار کرو. ایسے جب مومن سے کہا جاتا ہے کہ تمہاری نیکیاں, تو کہتے ہیں میں بھول گیا, میں کوئی نیکی مجھے یاد نہیں ہے, تو وہ نیکیوں کو اپنے نامہ اعمال پر لکھ دیتا ہے, اپنے لوحات سے کفن پر لکھ دیتا ہے. لکھنے کے بعد سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے کہ بہت ساری نیکیاں سامنے آ گئی. الحمدللہ جمعے کے وہ نماز کے پابند تھے, جماعت کے وہ پابند تھے, نماز اول وقت کے وہ پابند تھے. بہت ساری نیکیاں مجھے آتے تھے. عزیزو بہت تحقیق ہے خدا کے حساب, بہت تحقیق ہے. جب یہ سارے اعمال, ساری نیکیاں اور بہترین اعمال کی فائل سامنے آتی ہے, یہ قرآن پاک کی آیت ہے, مومنین کو دعوت دیتا ہے ہاؤ اقرؤ کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. اے مومنو آ جاؤ, دیکھو خدا کا شکر ہے میں نے کتنی اچھی نیکیاں کی, کتنے اعمال, کتنی عبادتیں, کتنے خیرات, کتنے خدمات, یہ سب کے سب. جیسے وہ اپنے جو رزلٹ ہے, اعمال ہے, اس پر بہت خوشحال ہوتا ہے, اپنے دوستوں کو دکھاتا ہے, اپنا رزلٹ دکھاتا ہے, بہت خوشحال ہوتا ہے. اسی موقع پر توجہ کرے, جب اچھی نیکیاں, اعمال, عبادات, بہترین کتابیں جب سامنے آتی ہے, قرآن پاک کی آیت ہے, تب یسع وجوہ, اس کے چہرہ چودھری کی چاند کی طرح چمک جاتا ہے. خدا کا شکر میں رسوا نہیں ہوا, میرے اچھے اعمال سامنے آ گئے, میری نیکیاں سامنے آ گئی. تب یسع وجوہ, اس کا چہرہ چودھری کی چاند کی طرح چمک رہا ہے. خدا کا شکر میری زندگی برباد نہیں ہوئی, میری زندگی نیکیوں میں, عبادتوں میں گزری. اور اس کے مقابل میں جب گناہگار کا نام اعمال سامنے آتا ہے, یہ چھپے گا نہیں. عزیزو آپ نے کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا ہے نا, باقاعدہ دن کے ساتھ, تاریخ کے ساتھ, دقیقہ اس وقت کے ساتھ لکھا گیا ہے. کتنے تم نے جھوٹ بولا ہے, کہاں بولا ہے, غیبت کیا ہے, کہاں کیا ہے, سارے تمام گناہ سامنے آتا ہے. یہ بھی قرآن کی آیت ہے. یہ شخص کیا کہتا ہے, جیسے ہی برے اعمال, معصیتیں, جھوٹ, غیبت, سارے گناہ جب سامنے آتا ہے, سب سے پہلا جملہ اس کا یہ ہے, یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر حسابیہ لیتنی القاضیہ ہلک عنی سلطانیہ. اے کاش, اے کاش یہ برا نام اعمال جس میں سارے گناہ ہے, سارے خطا ہے, یہ میرے سامنے نہ آتا. توجہ کرے, رسوا ہو جاتا ہے, چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے, اتنا رسوا ہو جاتا ہے انبیاء کے سامنے, اولیاء کے سامنے. آپ نے کتنی نمازیں نہیں پڑھی, آپ تو بھول گئے تھے, لکھا گیا تھا آپ نے کتنی وقت صبح کی نماز آپ نے ترک کیا ہے. صبح کو آپ سو رہے تھے, آپ کو پتا ہے رمضان نکلنے کے بعد آپ کیا کریں گے. ابھی تو رمضان کی برکت ہے الحمدللہ, بہت سارے لوگوں کو جماعت کے ساتھ جماعتیں ہو رہی ہے, صبح کی نماز بھی بڑی پابندی کے ساتھ ہو رہی ہے. لیکن جیسے رمضان نکلا تو آپ کی صبح کی نمازیں قضا ہو رہی ہے. پھر آپ مسجد میں
نہیں ہے، پھر خانقاہ میں نہیں ہے، پھر جمعہ کے روزہ آپ دیکھ لینا. اب دیکھو خانقاہ ہمارا یہ جامع مسجد بھر کے نیچے سب چلے گئے ہیں. اب بھی بہت مشکل ہے، ہمارے پاس جگہ نہیں. کہ تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ صرف رمضان تک تم مومن تھا، رمضان کے لیے نماز جمعہ واجب ہے، رمضان کے بعد قرآن کی آیت نسخ ہو گئی، نماز جمعہ کا حکم ختم ہو گیا. لہٰذا جو لوگ رمضان کے بعد جمعہ ترک کرتے ہیں وہ رسوا ہو جائیں گے. دیکھو میں نے صرف رمضان میں کچھ جمعہ 4 جمعہ لکھا ہوا ہے، باقی کوئی جمعہ ہی نہیں ہے. باقی اس مومن کا پوری زندگی پر نماز جمعہ پڑھا ہوا ہے. سارے زکات اس نے دیا ہے، خمس اس نے دیا ہے، غریبوں کی خدمت اس نے کیا ہے. اور دوسری طرف معاذ اللہ حساب کرنے کے لیے قیامت آتی تھی، کبھی اس نے حساب نہیں کیا اپنا. میں آپ کو بتا رہا ہوں خدا کی قسم ذرا برابر پہ فائدہ نہیں ہے. جتنے بھی لوگوں کا حق کھانے والے سب ذلیل ہوگا، سب رسوا ہوگا. رسوائی سے بچیے. انبیاء کے سامنے میں، مولا کے سامنے ایسا نہ ہو آپ کے سارے گناہ کھل کے سامنے آئے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یوم تبلی السرائر، تمام پردے ہٹیں گے، حقیقت بالکل حیا ہو جائے گا. تم نے کتنے گناہ کیا ہے سب سامنے کھل کے سامنے آئے گا. اس کو یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک کاش یہ نامہ اعمال میرے سامنے نہ آتا. میں ذلیل ہو رہا ہوں، رسوا ہو رہا ہوں. کس کے سامنے؟ پیغمبر کے سامنے. پیغمبر بار بار قرآن کی تاکید کرتے رہے. اس نے نہ قرآن پڑھا ہے، نہ قرآن کی تلاوت کیا ہے، نہ قرآن پاک پر عمل کیا ہے. پیغمبر کرام اسلام کا فرمان ہے جو لوگ اپنے زندگی میں قرآن پاک کی آیات پر عمل نہ کرے، نماز نہ پڑھے، زکات نہ دے، ماں باپ کے ساتھ خدمت نہ کرے، جو آیات الہی ہے، قرآن پاک کی جو احکام ہے، جو قرآن پاک کی آیات پر عمل نہ کرے، سرور کائنات کا فرمان ہے قیامت کے دن اندھے معشور ہو جائیں گے، سب نابینا ہو جائیں گے. اور جب دیکھیں گے سب کے سامنے برا نام اعمال سامنے آ گیا ہے اور اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئے، نابینا اندھے معشور ہو گئے. سورہ مرغ طٰہٰ کی آیت ہے، خدا پہ اعتراض کرتا ہے. خدا پہ اعتراض کر کے کیا کہتا ہے؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. بہت عبرت آمیز آیات ہے. ذرا نگرانی میں خالق کے سلام آپ کو پہنچا رہا ہوں اس نماز جمعہ کی وساطت سے. خدا را اس پیغام کو سن لیجیے، اس پیغام پر عمل کیجیے. خالق کا کلام ہے. جتنے لوگ جو قرآن پر عمل نہیں کرتے، زکات نہیں دیتے، خمس نہیں دیتے، غریبوں کو نہیں دیکھتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، اپنے بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتے، ہمسائے کے حقوق ادا نہیں کرتے، جو بھی فرائض ہے اس پر عمل نہیں کرتے، پروردگار عالم کا اعلان ہے اس کو ہم دنیا میں بھی ذلیل کرے گا. اس کی زندگی سخت ہوگی، یہ فقر میں غربت میں مبتلا ہوگا، اور پھر قیامت کے دن یہ نابینا ہوگا. ہم اس کو نابینا محسوس کریں گے. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم قیامت کے دن اس کو نابینا محسوس کریں گے. جب نابینا ہو کر، ذلیل و خوار ہو کر، سیاہ چہرہ ہو کر سب کے سامنے آ رہا ہے تو کیا کہتا ہے؟ خدا پہ اعتراض کرتا ہے، خدایا تو نے دنیا میں ہمیں آنکھیں دی تھی، میں تو بینا تھا، میں دیکھنے والا تھا، میرے پاس آنکھیں تھی، کیوں میرے آنکھوں کو نابینا کیا گیا ہے؟ لِمَ حَشَرْتَنِی أَعْمَىٰ، مجھے کیوں اندھا معشور کیا گیا ہے؟ پروردگار کیا کہتا ہے؟ تجھے نظر نہیں آ رہا تھا، تو دنیا میں بھی اندھا تھا، تمہیں حق نظر نہیں آتا تھا، خدا کا پیغام نظر نہیں آتا تھا. آیات قرآنی میں واضح اور کلیئر تمہیں محرمات بتاتے رہے، لیکن تم نے ان محرمات سے اجتناب نہیں کیا. ہم نے تم کو بتایا نہیں تھا کہ ربا حرام ہے، تم کھاتے رہے. تم کو بتایا نہیں تھا غیبت حرام ہے، تم غیبت کرتے رہے. تمہیں بتایا نہیں تھا حق الناس کا اجتناب کرو، تم زندگی بھر حق الناس کھاتے رہے. لہٰذا تم دنیا میں بھی اندھا تھا، تمہیں آیات الہی، احکام الہی نظر نہیں آ رہے تھے. لہٰذا اب حقیقت عیاں ہو گئی. تم دنیا میں بھی اندھا تھا، اب وہ حقیقت کھل کے سامنے آ گیا. کس وجہ سے تم نابینا ہو گیا؟ اب تم پر ذرا برابر راحت نہیں ہوگا. تم نے خود یہ سارا ظلم تم پہ کیا ہے. لہٰذا عزیزو، واقعاً ہمیں مرنا ہے. اپنی قبر کی تیاری کرے، اپنی حشر کی تیاری کرے. رمضان کا اصل مقصد غور کرے عزیزو، اصل مقصد ہمارا رمضان المبارک کو روزہ رکھوانا نہیں ہے، بالکل نہیں. اور ہمارے روزے سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ پیغمبر کو فائدہ ہے، نہ امام کو فائدہ ہے، نہ خدا کو فائدہ ہے. کیا مقصد ہے پھر؟ مقصد انسان کی تربیت ہے، آخرت کی تیاری ہے، متقی بنانا ہے. لعلکم تتقون،
कायनात के इस फरमान पर आपकी ज़हमत को तमाम करना चाहता हूँ। मौला कायनात का फरमान है, इबादल्लाह अल-मौत व मा बअदल मौत अशद्दु मिनल मौत। ए बंदगान खुदा, ए अल्लाह के मानने वालों, मौत बहुत सख्त है, मौत की मंजिल बहुत दुश्वार है। जान करीब रूह कब्ज़ होना, जान करीब मौत का रूह का निकल जाना बहुत सख्त और दुश्वार है। वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़, मौत की सख्ती जान करीब हक़ है, कुरान में आयत आई। उसके बाद मौला ने फरमाया ये तो कुछ भी नहीं है कब्र के मुकाबले में, कब्र की तारीकी, कब्र की वहशा, कब्र की तन्हाई। क्या फरमाया? अल कब्र युनादी अना बैतुल वहशा, अना बैतुल गुरबा, अना बैतुल वहदा। मैं तो तन्हाई की जगह हूँ। खुदा की कसम, अगर हम यहाँ जाकर कब्र को उतारा तो मेरे आंखों से आंसू आ रहा। वो बेहतरीन जिंदगी गुजरने वाला आदमी, उसको ऐसे खाक पे सुलाया गया, हर तरफ पत्थर नजर आ रहे थे, और फिर ऊपर से मोमिनीन पे पत्थर डालते, नीचे भी पत्थर है, इस तरफ भी पत्थर है, उस तरफ भी पत्थर है, हर तरफ पत्थर है। पत्थरों को छोटा सा एक घर था, बेहतरीन नाज और नियामत, बेहतरीन जिंदगी, इज्जत के साथ जिंदगी करने वाला इंसान उस पत्थर के छोटे से टुकड़े पर डाल दिया, ऊपर से भी बहुत पत्थर, फिर संगीन मिट्टी ऊपर डाल देंगे। अब अगर आप हमारे आमान ना हो, यही वो मकाम के मौला कायनात बार बार होते थे, खुदाया मैं अपने कब्र की तारीकी से लड़ता हूँ। ये मौला कायनात नज़्र बलागा में है, मिन क़िल्लति ज़ात व बुअद सफ़र, मिन तूल तरीक़। खुदाया मैं कब्र की तारीकी से डरता हूँ, हश्र से मैं डरता हूँ। हमेशा रोते रहे, हर रात 1000 रकात नमाज अदा करते थे, सारी जंगें मौला ने पता की, जिंदगी सजदे में गुजरी, फिर भी खुदा की बारगाह में कह रहा है कि मैं खुदाया कब्र से डर रहा हूँ और मैं हश्र से डर रहा हूँ। खुदाया परवरदिगार तुम काफिल है, हम गुनाहगार है, हम खताकार है। खुदाया अमीरुल मोमिनीन की इबादत का वास्ता, अमीरुल मोमिनीन की गुरबत का वास्ता, अमीरुल मोमिनीन की कीमती जुमलात का वास्ता, खुदाया हमें बेदार होने की, होशियार होने की तौफीक अता फरमा। खुदाया हमें इबादत करने की, बेदार होने की और आखिरत के हर रुसवाई से बचने की तौफीक इनायत फरमा। खुदाया हमें अपनी वाजिबात, अपने फराइज, हुकूकुन नास जो भी हमारे पर फर्ज है, खुदा को अदा करके आखिरत में सुरखरू होने की तौफीक अता फरमा। खुदाया अंबिया के सामने, औलिया के सामने, पैगंबर के सामने, खुदाया तेरे इस हुजूर में खुदाया हमें सुरखरू होने की तौफीक इनायत फरमा। खुदाया मोमिनीन ने जो रमजान में नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, आमाल किए, बिहक़ खून अली इब्न अबी तालिब, बिहक़ रोया बिल मोमिनीन, इनके तमाम आमाल को कबूल फरमा, इनके गुनाहाने कबीरा और सगीरा को माफ फरमा। खुदाया बख्शे हुए और नजात याफ्ता मोमिनीन में हमें शामिल फरमा। खुदाया इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। खुदाया हमारे मनाज़िर और मुज्तहिदीन खुसूसन मकाम मुअज़्ज़म रहबरी की तौफ़ीक़ात और कायदात में इज़ाफ़ा फरमा। खुदाया मुमलकत पाकिस्तान के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, मैं आपका मोहम्मद और आल मोहम्मद, पाकिस्तान के हालात को मुस्तहकम, मज़बूत, बेहतर होने की तौफीक अता फरमा। खुदाया इस मुल्क के खिलाफ दाखिली और बैरूनी साजिशों से खुदाया परवरदिगार से महफूज रहने की तौफीक इनायत फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद।